الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال عز وجل فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے بیان کا عنوان بڑا اہمیت کا حامل ہے، بڑا برننگ ایشو ہے، بڑی اہمیت کے بارے میں آپ کی توجہ مبذول کر رہا ہوں۔ اس موضوع پر آج کا موضوع ہے موجودہ دور کے شادیاں۔ موجودہ دور کے اندر شادیوں کے جو حالت ہے مسلمانوں کی، اس کے متعلق چند دل سے نکلے ہوئے باتیں آپ کے میں سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ہر صاحب ضمیر، ہر صاحب عقل فہم آج کے طریقے کی جو شادیاں ہو رہی ہیں وہ بے چین ہے، وہ مضطرب ہے، وہ بے قرار ہے کہ مسلمان اللہ و رسول کا نام لے کر جس انداز میں شادیاں کر رہے ہیں، جس طریقے سے شادیوں کے نام سے گھر برباد ہو رہے ہیں۔ شادی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ محبت، الفت، دو خاندان ادھر پیدا ہو جائے، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نسل کے نسل کی جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے نسل کو بڑھاتا ہے۔ لیکن آج جو شادیاں ہو رہی ہیں، شادی کا مطلب ہوتا گھر آبادی، خانہ آبادی، لیکن آج کی شادیاں خانہ بربادی ہیں۔ اور شادی کا جو پہلا حرف ہے شین کا، اس میں 3 نقطے ہیں۔ اگر 3 نقطے نکال دیے جائے تو شادی ہوتی ہے، شادی۔ تو 3 نقطے نکال دینا چاہیے، شادی ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ شادی بڑی بابرکت ہے، جس میں بڑی برکت ہے۔ اللہ نے اس میں بڑی برکت، جس میں خرچہ کم ہو، جس میں سادگی زیادہ ہو، جس میں جو ہے نام، نمود، ریاکاری، جھوٹی شان، فرسودہ رسوم، بدعات، منکرات جس شادی میں ہو، اللہ اس کے رسول کو پسند نہیں ہے۔ قرآن مجید کی میں نے سورہ اسراء کی آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ان المبذرین، بے شک اسراف کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیطان وکان الشیطان ربہ کفورا، اور شیطان اللہ تعالیٰ کا بڑا نافرمان ہے۔ تو اسراف آج کی شادیوں میں، تقریباً شادیوں میں آج اسراف ہو رہا ہے۔ اور اسراف کے بارے میں عرب کا مقولہ ہے، عرب کا مقولہ ہے کہ لا خیر فی الصرف، کہ اسراف کے اندر کوئی بھلائی نہیں، ولا صرف فی الخیر، خیر میں کوئی اسراف نہیں۔ جہاں اسراف ہے اس میں خیر نہیں۔ حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کسی آدمی کا خرچہ اگر بے دریغ ہو رہا ہے، بے جا ہو رہا ہے، ناجائز کام میں ہو رہا ہے، حرام کام میں ہو رہا ہے، اللہ کے نافرمان میں ہو رہا ہے، سمجھ جاؤ اس کے مدخل کو دیکھو۔ آدمی کی جو مصرف ہو رہا ہے اس کے مدخل کو دیکھو۔ مطلب کیا ہے؟ جہاں دولت کہاں سے آ رہی ہے اس کو دیکھو۔ جس طریقے سے دولت آ رہی ہے حرام طریقے سے، وہ دولت حرام کام میں جاتی ہے۔ تو حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مال کے مصرف کو مت دیکھو، مدخل کو دیکھو۔ مال کہاں سے آ رہا ہے، سمجھ جاؤ کہ مال اگر حلال طریقے سے جائز طریقے میں اللہ اس رسول کی تعلیمات کی روشنی میں خرچ ہوتا ہے۔ لیکن جو مال اللہ کی نافرمانی میں حرام طریقے سے، دھوکہ دہی سے آتا ہے، وہ مال حرام طریقے سے چلے جاتا ہے۔ تو اسراف اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، شیطان کے بھائی کہا گیا اسراف کو۔ تو شادیوں میں آج شادیوں کے نام پہ کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے، کیا کیا رسومات شادیوں کے اندر عائد ہو گئے ہیں۔ اور ہم صحابہ کرام، بزرگان دین، ہمارے اسلاف کی شادیاں ہم دیکھتے ہیں، تاریخ ان کی شادیاں اور تاریخ کے اندر اس کے اندر درج ہے ان کے واقعات و شادیوں کے۔ حضرت سعید المسیب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے تابعی ہے۔ حضرت جو ہے
عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں، بڑے بڑے اجل صحابہ سے انہوں نے شرف تلمذ حاصل کیا تھا۔ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہے، سعید التابعین ان کا لقب ہے، تمام تابعین کے سردار ہیں۔ اللہ نے ان کو بڑا علم دیا تھا، بڑی دین کے اندر سمجھ دی تھی، بڑے فقیہ تھے۔ ان کے پاس ایک شاگرد آتا دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے، تو وہ شاگرد 2-4 دن نہیں آیا۔ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے 2-3 دن کے بعد شاگرد آیا، حاضر ہوا تو آپ نے پوچھا کہ بیٹے 2-4 دن تم غیر حاضر کیوں تھے؟ تو شاگرد نے فرمایا کہ میری بیوی کا انتقال ہوا اس لیے میں نہیں آ سکا۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے اطلاع کیوں نہیں دی، میں بھی جنازے میں شریک ہوتا تمہاری بیوی کے۔ تو شاگرد نے فرمایا کہ میں آپ کو تکلیف زحمت ہوتی سمجھ کر میں نے آپ کو اطلاع نہیں دی۔ حضرت سعید مسیب رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں ایک لڑکی تھی، بڑی حسین جمیل، بڑی خوبصورت تھی، بڑی اللہ تعالیٰ نے حسن دیا تھا۔ بادشاہ وقت کو اطلاع ملی کہ حضرت سعید مسیب رضی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں ایک لڑکی ہے، تو پیغام بھیجا اپنی ولی عہد کے لیے، اپنے فرزند کے لیے، ولی عہد کے لیے اس نے پیغام بھیجا۔ بادشاہ وقت نے حضرت سعید مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ٹھکرا دیا، رد کر دیا۔ بادشاہ کے سر میں ظلم ہوا، زیادتیں ہوئی، شاہد ظاہر ہے بادشاہ کی مرضی، بادشاہ کے پیغام کو رد کر دینا کوئی معمولی بات نہیں ہوتی۔ تو بادشاہ نے آپ پر ظلم کے پہاڑ توڑے اور بڑا ظلم کیا، بڑا دبایا آپ کو، لیکن آپ کی استقامت، آپ خاموش رہے اور اس کا جواب رد میں دے دیا کہ میری لڑکی تمہارے ولی عہد سے شادی نہیں ہو سکتی میری لڑکی کی۔ اس کے بعد حضرت سعید مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے جو شاگرد تھے جن کی بیوی کا انتقال ہو گیا تھا ان سے کہا کہ میرے گھر میں ایک لڑکی ہے، اگر تم شادی کرنا چاہتے تو میں میری لڑکی کو تمہارے عقد میں دینا چاہتا ہوں۔ اب شاگرد کا کیا کہنا، بہت خوش ہو گئے۔ شاگرد نے کہا کہ ایسے بڑے استاذ اللہ نے جن کو بڑا علم سے نوازا، بڑے تبحر علمی ان کے اندر تھا، شاگرد نے فرمایا کہ بڑی قسمت کی بات، میرے قسمت جاگ جائیں گے، آپ کی بیٹی سے میں عقد کروں گا، آپ سے نسبت قائم ہو جائے گی۔ چنانچہ عقد ہوا سعید مسیب رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی سے اس شاگرد کا۔ اس کے بعد شاگرد کے بعد اتنی استطاعت بھی نہیں تھی، اتنی طاقت بھی نہیں تھی مال کی کہ وہ جو طریقہ بنیادی جو چیزیں شادی وہ بھی خرید کر لا سکے۔ شادی ہو گئی، حضرت سعید مسیب کے صاحبزادی سے اپنے شاگرد کے، وہ شاگرد بیچارہ گھر کو چلا گیا عقد کے بعد۔ حضرت سعید مسیب رحمۃ اللہ اتنی سادگی سے اپنی بیٹی کو، دلہن کو دولہے کے گھر کو لے جا کر چھوڑا، اور ادھر جس کی شادی ہوئی، جس شاگرد کی، جو شاگرد رشید کی، اس نے اپنے گھر کے چھت پر جا کر اعلان کیا اڑوس پڑوسیوں کہ دیکھو میری آج خوشی کا دن ہے، میں نے ایک بڑی بزرگ شخصیت کی بیٹی سے شادی کی ہے۔ اطلاع دی اور حزب جو ہے طاقت اس نے ولیمہ کیا۔ تو حضرت سعید مسیب رحمۃ اللہ علیہ کے واقعہ ہمارے لیے عبرت ہے۔ اپنی حسین جمیل بیٹی کے بادشاہ کے پیغام کو اس نے رد کر دیا بیٹی کے لیے، پھر ایسے لڑکے سے شادی کی جو شادی شدہ تھا، جس کی بیوی کا انتقال ہوا تھا، دوسری شادی تھی، عقد ثانی تھا اپنے شاگرد کا، لیکن اس کے بعد بھی عقد ثانی کو نہیں دیکھا۔ آج عقد ثانی وہ تو ایک معیوب سمجھا تھا ہمارے معاشرے کے اندر۔ حضرت سعید مسیب رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہمارے لیے نصیحت ہے۔ تو صحابہ کرام کے سیرت میں واقعات ملتے ہیں، سیرت نگاروں نے لکھا کہ صحابہ کی اتنی سادگی تھی شادی کے حوالے سے، کسی نوجوان صحابی کو اطلاع ملی کہ فلاں گھر میں لڑکی ہے، پیغام دینا ہے، تو کس طرح سے پیغام دیتے، اپنے ساتھیوں کو کہتے، دوست کو کہ بھائی تم ساتھ چلو سفارش کرنے کے لیے، فلاں گھر میں لڑکی ہے، ہم پیغام لے کر جائیں گے۔ چنانچہ دونوں لڑکی کے گھر پر جاتے ہیں، دستک دیتے ہیں، لڑکی کے والد باہر آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کیا بات ہے، کیوں ہے؟ تو بیچ ساتھ جو آدمی دوست ہو تو کہتا، سفارش کرتا کہ میرے دوست ہے تمہاری لڑکی سے شادی کرنے کے لیے آئے ہیں ارادہ کر کے۔ گھر والا کہتا ہے، لڑکی کے والد کہتا ہے کہ میں تم جو سفارش کرو تم کو لڑکی دوں گا، لیکن اس شخص کو نہیں دوں گا، مجھے وہ شخص پسند نہیں ہے۔ اتنی سادگی سے وہ کہہ دیتا ہے، اور دیکھیے اس کے بعد بھی جو شادی کرنے والا جو شخص شادی کے ارادے سے آتا ہے وہ کہتا ہے کہ تم میری سفارش کرنے کے لیے آتے ہو، دوست تم شادی کر لو، دوست کی شادی ہو جاتی ہے۔ دیکھیے کتنی سادگی شادیوں کے اندر تھی صحابہ کرام کے اندر، اللہ والوں کے اندر۔ اللہ کے رسول کی شادیوں کے واقعات ازواج مطہرات کے تمام کتابوں کے اندر درج ہے، کیسے کیسے سادگی سے اللہ کے رسول نے شادیاں کی اپنے ازواج مطہرات سے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شادی کا واقعہ مشہور ہے، بہت سارے لوگ غلط فہمی میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی
کا جہیز کا ذکر کر کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول نے جہیز دیا تھا، لہٰذا جہیز دینا جائز، ایسا نہیں ہے۔ علماء نے یہاں تک لکھ دیا ہے جہیز کا مطالبہ کرنا حرام ہے، اسلام کے اندر ناجائز ہے۔ اگر آدمی جہیز جو دے رہا ہے وہ رشوت ہے، اگر مطالبہ کر رہا ہے آدمی تو وہ رشوت ہے، اور رشوت لینا حرام ہے اسلام کے اندر۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وقت آیا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کی زیر پرورش تھے، ان کے والد بڑے غریب تھے، اللہ کے رسول نے اس کو پال لیا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اس لیے اللہ کے رسول نے جب پیغام دیا حضرت علی کو، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک زیرہ تھا، اس کو بیچا، اس کے بعد شادی کا بنیادی سامان لایا۔ اللہ کے رسول نے، کیونکہ حضرت علی اللہ کے رسول کی کفالت میں تھے، ان کا کوئی دوسرا گھر نہیں تھا، جب عقد ہوا اللہ کے رسول نے سوچا بنیادی چیزیں انسان کی ضرورت کے لیے وہ اللہ کے رسول نے دیا، جہیز کے طور پہ نہیں۔ ایک گھڑا دیا، ایک جو ہے کیا کہتے ہیں گدا دیا جس میں چوہارے تھے، اور چکی دی، اور بعض روایات میں بس دوسری چیزوں کا ذکر بھی مختصر۔ اللہ کے رسول نے سامان دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر بھی نہیں تھا، ایک صحابی تھے جن کا نام حارث تھا، ان کے گھر تھے، انہوں نے اللہ کے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر دیا رہنے کے لیے۔ تو اتنی سادگی سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقد ہوا تھا۔ تو بزرگان دین کے شادی کے واقعات اتنی سادگی کے شادیاں انہوں نے کی ہیں۔ صلاح الدین ایوبی کا نام کون نہیں جانتا تاریخ میں؟ کون مسلمان ہے جو بیت المقدس کے فاتح ہیں، جن کے زندگی، جن کے کارنامے سنی حروف سے تاریخ میں لکھے گئے ہیں؟ صلاح الدین ایوبی، ان کے والد کا نام ایوب تھا، اصل ان کا نام صلاح الدین ہے، ایوب کے نام اپنے نام کے ساتھ نسبت کر لیا، انہوں نے جوڑ لیا۔ حضرت ایوب رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ مشہور ہے شادی کا، ہمارے جو بس میں عبرت ہے کتنی سادگی سے کیسی شادی کی انہوں نے۔ حضرت ایوب رحمۃ اللہ علیہ نے جب نوجوان تھے، ایک بزرگ سے ان سے ملاقات ہوئی، اس بزرگ نے فرمایا کہ بیٹے تم جوان و شادی کیوں نہیں کر رہے ہیں، تمہارا کیا ارادہ ہے؟ حضرت ایوب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، صلاح الدین ایوبی کے والد ایوب تھا ان کا نام، انہوں نے فرمایا کہ حضرت میں بالکل شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن ایسی لڑکی کی تلاش میں ہوں، ایسی لڑکی مجھے مل جائے، ایسی نیک بخت خدا ترس کہ مجھے ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائے، میرا پہنچا پکڑ جنت میں لے جائے، اور میں شادی کرنے مجھے ایسا لڑکا عطا کرے، اس کے وطن سے اللہ ایسا لڑکا پیدا کرے جو بیت المقدس کو فتح کرے، جو بیت المقدس کا فاتح ہو۔ ایسی نیک نیتی تھی ان کی، ایسی نیک لڑکی اس کی تلاش میں تھے۔ وہ بزرگ اتفاق سے، حسن اتفاق ہے، بزرگ کہیں دوسرے مقام پر کئی دنوں کے بعد وہاں ایک لڑکی ان کے سامنے آئی، لڑکی سے انہوں نے وہی سوال کیا، اس لڑکے سے سوال کیا تھا ایوب سے، بیٹی تمہاری عمر شادی کی، تم شادی کیوں نہیں کر رہے ہو؟ لڑکی نے کہا کہ میں ایسے لڑکے کی تلاش میں ہوں، ایسے لڑکے کی تلاش میں ہوں، ایسے لڑکے سے میں شادی کرنا چاہتی ہوں جو میرا ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جائے، اور میرے وطن سے ایسا لڑکا پیدا ہو جو بیت المقدس کو فتح کرے، فاتح بیت المقدس بنے۔ دونوں کا ارادہ نیک تھا، نیک نیتی تھی، نیک تھے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کی نیت کو پورا کیا، دونوں سے شادی ہوئی۔ ایوب رحمۃ اللہ علیہ کی اس لڑکی سے، پھر دونوں سے اللہ نے ان کے وطن سے، اس لڑکی کے وطن سے اللہ نے ایسے اسلام کے ہیرو کو، اسلام کے فاتح کو، جس کو صلاح الدین ایوبی کے نام سے یاد کرتے، بیت المقدس کو فتح کیا۔ تو دیکھیے کیسی اسلام میں کیا چیز پیش نظر تھی، ان کی دینداری پیش نظر تھی۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا تم لڑکی کو دیکھو تو جہاں خوبصورتی کی بات ہے، جہاں حسب نسب کی بات ہے، تمام چیزوں پہ اللہ کے رسول نے تریبت ادا، نیکی کو تو ترجیح دو، تم نیک وقت کو ترجیح دو، اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری زندگی کیا کہتے ہیں خوش خرم گزرے گی، خوشحالی سے گزرے گی، سکون سے زندگی گزرے گی۔ تو آج ہمارے موجودہ دور کے اندر جو ماحول بن رہا ہے شادیوں کا جو ماحول ہو رہا ہے کہ کیا کیا مسائل نئے نئے بدعات، ایسے فرصہ رسومات جو اللہ اور رسول کو ناراض کرنے والے، ایسا ایسا خرچ کہ 5-5 6-6 لاکھ 8-8 لاکھ 10-10 لاکھ کا شادی خانہ، پھر شادی خانے کے ساتھ اس کے بعد اس کے کیا کہتے ہیں، جب شادی خانہ بڑا ہو تو کھانا بھی ویسا ہی عالی شان اہتمام، کھانے کا بھی شاہی دسترخوان، شاہی کھانے، اور اس کے بعد کھانے کے بعد جو چیزیں ہیں اس میں اسراف، سب کچھ آپ جانتے ہیں کہ شادی کے نام سے کتنا خرچہ ہو رہا ہے، کتنی بن بیاہی لڑکیاں اطراف میں، شہر میں ہزاروں لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں جو پیسہ نہیں ہونے کی وجہ سے، مالی حالت کمزور ہونے کی وجہ سے دوسری قوم کے
دوسری قوم کے کیا کرتے ہیں گودوں میں بیٹھ رہی ہیں۔ یہ اہل نظر، اہل فکر، اہل درد اس کو دیکھ رہے ہیں، ان کو فکر ہے کہ واقعی یہ قوم کا ماحول، قوم کا جو ہے ہمارا معاشرہ، یہ شادی کے نام سے کیا ہو رہا ہے، گاڑی کمائی باہر سے لوگ لاتے ہیں، US سے یا پھر سعودی عرب سے یا دبئی سے، گاڑی کمائی کو بے دریغ طریقے سے خرچ کیا جاتا ہے۔ ایسا خرچ ہو رہا ہے آج کل، ایسے نئی چیزیں آ گئی شادیوں کے اندر کہ اب بارات، کیا کہتے ہیں، بارات جو ہے نکلتی تھی، پہلے لوگ نکلتے تھے بارات میں، گھوڑے پہ دولہا ہوتا تھا، 7 لوگ ہوتے تھے، یا کار نکلتی تھی، کار میں لوگ جاتے، لیکن آج نیا طریقہ ہے بارات کا، نیا طریقہ ایجاد ہوا حیدرآباد کے اندر خاص طور پر، کہ 5 گاڑیاں 6 گاڑیاں، درمیان میں دولہے کی گاڑی، ایک گاڑی کا خرچہ 10,000 روپے۔ ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ کوئی جو ہے کہ پرنس کی شادی ہو رہی ہے، کوئی ولی عہد کی شادی ہو رہی ہے، کہ ایک گاڑی کا 10,000 روپے کرایہ کے دے کے 6 60 ہزار روپے، 1 لاکھ روپے گاڑی کا خرچہ دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دولت جب دیا ہے، اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے دولت بھی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، حدیث شریف کا مفہوم بیان کو، اللہ کے رسول میں جو دولت اللہ نے دی ہے، دولت لے لینا بھی آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ کو۔ اللہ تعالیٰ جس کو دولت دیا ہے، اگر دولت دینے کے بعد آدمی ناشکرہ پنا کرتا ہے، اللہ کے نافرمانی مال خرچ کرتا ہے، دولت چھین لی جاتی ہے۔ کتنے بڑے بڑے دولت مند دنیا کے اندر تھے، آج ان کا نام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ کی نافرمانی کی، عیاشی کی دنیا میں، اور اللہ کو بھول گئے، اللہ کے رسول کو بھول گئے، اللہ نے ہر غلط کی طرح ان کو مٹا دیا۔ تو دولت بہت بڑی نعمت ہے، تو دولت کا حق یہی کہ آدمی صحیح مصرف اس کا دولت کر، اعتدال میں شادی کرے۔ اس کا مطلب اسلام یہ نہیں کہتا کہ جو رسوم اسلام کے اندر جائز ہیں، اسلام کی شریعت کے حدود سے نہیں ٹکراتے، ویسے رسوم کو کرنے کا اسلام اجازت دیتا ہے۔ پھر آج شادیوں کے اندر نیا کام کیا ہو رہا ہے، باؤنسر بھی رکھے جا رہے ہیں، باؤنسر کہتے ہیں ہیرو، کہ ہمارے باڈی گارڈ کے طور پہ کالے کپڑے پہن کے لوگ رہ رہے ہیں۔ تو معلوم ہوا حال میں مجھے ہمارے دوست نے کہا کہ ایک بنجارہ کے علاقے میں شادی ہوئی تو 100 آدمی باؤنسر تھے اس کے اندر۔ ایک آدمی کا جو خرچ ہے اس کا باؤنسر کا، اس کے آنے کا جو خرچ ہے اس کا معاوضہ 10,000 روپے ہے۔ تو خالی آپ باؤنسر کے لیے 1 لاکھ روپے لگا رہے ہیں۔ اللہ نے جو دولت دی ہے، آپ اس طریقے سے بے دریغ خرچ کر رہے ہیں۔ اللہ کے پاس ہم کو، آپ کو، سب کو جواب دینا، ایک فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ آدمی ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا، وہ اللہ کے پاس اس کا جواب دینا ہے۔ ذرہ برابر بھی برائی کرے گا، نہ جواب دینا۔ جو ہم برائیاں کر رہے ہیں شادی کے نام پہ، جو اسراف کر رہے ہیں، جو حرام کام کر رہے ہیں، کہ ناچ اور گانا، آر کے اسٹار میں عورتوں کو بلایا جا رہا ہے، لیڈیز کو بلایا جا رہا ہے، اور اس کے اندر لیڈیز ناچ رہی ہیں، اور 70-80 سال کے بوڑھے ماشاءاللہ نمازی بھی بعض لوگ اس میں بیٹھے ہوئے اور دیدار کر رہے ہیں، اور دعوت نظارہ دے رہی ہے عورت پیسوں کے لیے۔ نوجوان بھی ہے، بوڑھے بھی، عورتیں بھی دیکھ رہے ہیں، مرد بھی دیکھ رہے ہیں۔ کیا نوجوان نسل کو کیا پیغام دے رہے ہیں، کس راستے پہ لے جا رہے ہیں؟ اور 70-80 سال کے بوڑھے بھی بعض وقت دیاس کر رہے ہیں ان کے ساتھ۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے مسلمانوں کے معاشرے کے اندر۔ یہ ناچ، یہ گانا اللہ کو رسول کو پسند نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے ایک حدیث میں فرمایا کہ میں دنیا میں اس لیے بھیجا کہ گانے کو ختم کروں۔ گانا کیا ہے؟ الغنا ينبت النفاق كما ينبت الماء الزرع۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ گانا انسان کے دل و دماغ میں نفاق پیدا کرتا ہے، منافقت پیدا کرتا ہے۔ جس طریقے سے کھیت کو جو ہے پانی سیراب کرتا ہے، کھیت اگتا ہے، پھلتا ہے، پھولتا ہے، اس طریقے سے نفاق پھلتا پھولتا ہے انسان کے دماغ میں گانے کی وجہ سے۔ الغنا ينبت النفاق كما ينبت الماء الزرع۔ جو لوگ بھی آر کے اسٹار کا اہتمام کر رہے ہیں، گانے کا اہتمام کر رہے ہیں شادیوں کے اندر، اس کا جو داعی ہے، بلانے والا ہے، پیسہ خرچ کر رہا ہے، وہ حرام کام کر رہا ہے، وہ ذمہ دار ہے اللہ کے پاس جواب دہ ہے اس کے پاس، کہ وہ تمام لوگ جو دیکھ رہے ہیں، تمام لوگوں کا گناہ اس کے سر مونڈ لیا جائے قیامت کے دن۔ ایسی معمولی بات نہیں، ذمہ داری کی۔ پھر آپ دیکھیے شادی کے اندر پھول کہ ایسی بہتات، کہ پھول ٹھیک ہے، ایک رواج ہے کہ اسلام سے کوئی اس کا تعلق نہیں پھول کا بھی، لیکن ایک رواج ہے، خوشبو کی چیزیں پہننا چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن یہ کیا بات ہے کہ ایسے بڑے بڑے ہار، اس کے اندر کیا اس کے اندر چیزیں آ گئیں، ہار، موتی کے ہار، اور ایسا اس میں خرچہ ہو رہا پھول کے اندر۔ پھر ولیمے کے اندر ایسا پودینے کا ہار بہت بڑا، ایسا ہار کہ 2 آدمی 4 آدمی اٹھا رہے ہیں، اس کو پہنا رہے ہیں دولہے کو، اور دولہا اس ہار کو پہن نہیں سکتا، 2 دن آدمی پکڑ رہے ہیں، پھر اس کے بعد نکال کر پھینک رہے ہیں اس کو کچرے کے اندر، کچرے کوڑیوں کے اندر ہار ہے۔ اور پودینہ اللہ کی نعمت ہے، رزق ہے کھانے کی، ہم روزانہ سالنوں میں ڈال کے کھاتے ہیں، اور اس کی بڑی حدیث ہے، حدیث کے اندر پودینے کی کئی کتابیں
اساتذہ ہمارے کہتے تھے کئی کتابیں پودینے کی فضیلت کے اندر ہیں، لیکن وہ 2 منٹ کے لیے پہنا جا رہا ہے ہاتھ، اس کے بعد ہار، اس کے بعد کچرے کی کنڈی میں ڈالا جا رہا ہے کہ اللہ اس کا سوال نہیں کرنے والا ہے ہم سے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو سوال کرنے والا قیامت کے دن حضرت آدم علیہ الصلاۃ و تسلیم سے لے کے اللہ کے رسول تمام پیغمبر 1,25,24,000 یا اس سے زائد پیغمبر ہیں، اس میں اختلاف علماء کا، تمام پیغمبر موجود ہوں گے، تمام اولیاء اللہ موجود ہوں گے، تمام ہمارے والدین موجود ہوں گے، ہمارے دوست احباب موجود ہوں گے، اڑوس پڑوس موجود ہوں گے۔ جب سوال ہوگا بندے سے، بندے میں نے دولت اس لیے نہیں دی تھی تجھ کو، تو اس طریقے سے بے در خرچ کرے، تو اس کا کیا جواب ہے اللہ کے پاس؟ تمام لوگوں کے سامنے آدمی رسوائی ہوگی، تمام جو کام کر رہا ہے انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ مجھے اللہ کے پاس جواب دینا ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس جواب دینا ہے۔ اب جانتے بوجھتے پڑھے لکھے ہو کے بھی لوگ، پڑھے لکھے بھی ہیں بعض لوگ، دیندار لوگ بھی اس میں شریک ہیں کہ ایسے اسراف میں شادی بیاہ کے ہم کام کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے، کتنا معاشرہ اور کیا کہتے ہیں بکھر رہا ہے، خاندان بکھر رہے ہیں۔ شادی اس لیے کی جاتی ہے کہ خاندان جو ہے، خاندان کی تعمیر ہو، خاندان کی محبت پیدا ہو۔ کیوں کہ اس میں جو آیتیں پڑھی جاتی ہیں خطبے کے اندر، کیا آیتیں پڑھی جاتی ہیں خطبے کے اندر؟ خطبے کے اندر آیتیں پڑھی جاتی ہیں، اس میں تماشا یہ ہے ہمارے پاس طرفہ تماشا کہ 5-5 لاکھ کے شادی خانے کرائے کو لیے جا رہے ہیں، عالی شان فرش ہے اور کیا کیا اس کے سجاوٹیں، لائٹ ہے، سب کچھ ہے، لیکن جب خطبہ دیا جاتا ہے اس کے لیے اسپیکر کا انتظام نہیں ہے۔ ہماری اتنی بے توجہی اللہ اس کے رسول کے نام کے ساتھ جو خطبہ دیا جاتا، خطبہ حاجت بھی کہا اللہ کے رسول نے اس کو، اللہ کے رسول نے خطبہ حاجت بھی کہا۔ دوسرے موقع پر اللہ کے رسول خطبہ نکاح پڑھتے تھے، خطبہ نکاح پڑھنا سنت ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ خطبہ نکاح سننا واجب ہے۔ قرآن کی تلاوت کی جا رہی، 3 آیتوں کی احادیث شریف پڑھی جا رہی ہیں اس کے اندر، تو اس کا سننا واجب ہے، ضروری ہے ہر مسلمان پر، نہیں سنتا تو گنہگار ہوتا ہے۔ اس کے اندر کیا پیغام ہے قرآن خطبے کے اندر؟ ہم نے کبھی سوچا کہ 3 آیتیں اس میں پڑھی جاتی ہے خطبے کے اندر خاص طور پر؟ آخر کیوں پڑھی جا رہی 3 آیت؟ اللہ کے رسول کا خطبہ مسنون ہے، 3 آیتیں اللہ کے رسول نے انتخاب کیا۔ کیوں انتخاب کیا؟ جس میں تقوی کا ذکر 3 آیتوں میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ 3 آیتوں میں بھی تقوی کا ذکر ہے۔ علماء نے لکھا، مفسرین نے، تقوی کا کیا مطلب ہے؟ تقوی کا معنی آدمی ڈرے، شادی کا موقع ہے، آدمی اپنے سے بے خود نہ ہو جائے، اللہ نے جو نعمت دی ہے وہ نعمت حرام کام میں مت لگایا جائے۔ اس سے نہیں، آیت میں پہلی آیت میں وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ کی آیت پڑھی جاتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے، اور تمہاری موت نہ آئے لیکن ایمان کی حالت میں موت آئے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، ایمان کی حالت میں یا فرما برداری کی حالت تمہاری موت آئے۔ اس میں بتایا جا رہا، موت کا ذکر کیا خاص طور پر ایسے خوشی کے موقع، اس لیے کہ ایک وقت آنے والا ہے، یہ تمام خوشیاں دھرے رہ جائیں گے زمین کے اوپر، زمین کے اندر تم کو جانا ہے، اس لیے ذکر کیا خطبے کے اندر، تم خوشی میں اپنے سے بے خود مت ہو جاؤ، اللہ کی نافرمانی مت کرو، اللہ کے رسول کی نافرمانی نہ کرو۔ کیا بات ہے کہ ہر شادی میں چاہتا ہے آدمی کہ چھوٹے سے چھوٹا آدمی شریک ہو شادی کے اندر۔ حجام ہے تو حجام کو کہتا ہے کہ میری شادی میں آ جاؤ، ہمارے بچی کی شادی ہے۔ دھوبی ہے تو کہتے ہیں دھوبی بھی آ جائے، لیکن اس شادی میں اللہ اس کے رسول کی ناراضگی ہو تو وہ شادی کیسے کامیاب ہو سکتی ہے؟ زندگی کیسے گاڑی کامیاب چل سکتی ہے؟ نہیں چل سکتی۔ اسی لیے تو یہ بے درے خرچ کرنا دولت کا۔ اور خاندان میں کتنے لڑکیاں ہیں، ایک صاحب کی شادی ہوئی، بڑے مالدار حیدرآباد کے معروف آدمی ہیں، بڑے تجارت پیش صنعت کار ہیں، ان کی شادی ہوئی تو اپنے بیٹی کے ولی میں انہوں نے ہیلی کاپٹر کے ذریعے پھول برسائے۔ اللہ نے اس لیے نعمت دی ہے کہ ان کے خاندان میں کتنے لوگ غریب لڑکیاں بیٹھی ہیں شادی کے لیے، ترس رہی ہیں۔ تم یہ جو کام کریں کیا ان کو خوش کریں لڑکیوں کو؟ کیا اللہ خوش ہو رہا ہے؟ اللہ کے رسول خوش ہو رہا ہے کہ ہیلی کاپٹر سے پھول برسا رہے ہیں؟ کیا دولت آپ کی ہر وقت دائمی رہنے والی ہے؟ پھر ایک وقت آنے والا ہے آپ دولت کے لیے ترستے رہ جائیں گے، پیرسی کے لیے۔ تو انہوں نے کیا کیا، ولی میں اپنی لڑکی کے ہیلی کاپٹر کرایہ سے لے کر اس پر پھول برسائے دولہے کے پر۔ پھر ایک جگہ شادی ہوئی نئے شہر میں، انہوں نے 2 لاکھ کا پٹاخہ خریدا، لڑکے والوں 2 لاکھ کا پٹاخہ، اور پٹاخہ ایسا تھا کہ 2 لاکھ کا پٹاخہ آسمان پر جا کے دونوں کا نام اس میں آ جاتا پٹاخہ پھٹنے کے بعد روشنی میں، کہ دلہن کا اور دولہے کا نام۔ تو اس لیے کیا ہم نے کارنامہ انجام دیا، ہم نے بتایا کہ میں نے جو مجھے اللہ نے دولت دی ہے تو میں نے آسمان پر پٹاخہ پھوڑ کر اپنی دولہے کا نام میں نے روشن کر دیا۔ یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، یہ ایسا عمل اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ کے پاس یہ پکڑ بہت بڑی پکڑ، سخت پکڑ ہے۔ کیوں؟ یہ جو کام اسراف ہے، حرام ہے۔ یہ جو ہم شادی بیاہ کے اندر پٹاخے جو پھوڑتے ہیں، یہ اس سے کیا کیا مسائل ہے، کتنی تکلیف ہو رہی ہے لوگوں کو، کس قسم کے اڑوس پڑوس میں لوگ رہتے ہیں، بیمار لوگ ہیں، شادی میں شریک ہونے والے لوگ ہیں، اس کی جو بو آتی ہے، اس سے صحت کی خرابی، کتنے اس کے نقصانات ہیں، لیکن اس کی پرواہ نہیں ہے۔
بس شادی ہے، بس کرنا ہے. کہ یہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ اس طریقے سے پٹاخے پڑنے سے اجالا، ایسا نہیں ہے. آپ شادی اللہ اس کے رسول کے حکم کی تعمیل میں کریں، اس کی زندگی آپ کے اجالا ہی اجالا زندگی کے اندر آپ کے گھر میں اجالا آ جائے گا. آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کی قبر کو روشن کر دے گا. اور ایسی آپ شادی کریں سادگی سے. اللہ والوں نے جو شادیاں کی ہیں، اللہ والوں کے واقعات، کیسے کیسے واقعات شادیوں کے ملتے ہیں. تو شادیوں کے اندر اس کے اندر خطبہ پڑھا جاتا ہے. خطبے کو ہم عام طور پر خطبے کو اہمیت دینی چاہیے ہم کو، اور اس کا ہو سکے تو ترجمہ اس کا مفہوم بیان کرنے کے لیے ہم کہنا چاہیے خطبہ جو پڑھ رہا ہے، جو قاضی ہو، جو مشائخ ہو، مولوی ہو، بڑے علماء کو بلایا جاتا ہے شادیوں میں خطبہ پڑھنے کے. صرف خطبہ پڑھنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خطبے کے اندر کیا چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے کیا چیزیں بیان کیا، مقصد کیا ہے اس کے خطبے کا، اس میں حکمت کیا ہے خطبے کی، اور آیتیں کیوں پڑھی جا رہی اس کے اندر. پھر اس میں ایک آیت پڑھی جا رہی، یا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو اللہ سے ڈرو، تم کو ایک جان سے پیدا کیا گیا. یہ بتا دیا گیا اس میں تمام دنیا کی مخلوق ایک جان سے پیدا ہوئی. آدم حوا علیہ الصلاۃ و تسلیم کی اولاد ہیں ہم. کوئی برتری نہیں لڑکے کو، لڑکی کوئی کمتری نہیں، سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہے. من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. اللہ نے مرد عورت کو پیدا کیا انہی کے بطن سے، حوا علیہ السلام کے. ہمارے باپ آدم ہے تمام مخلوق کے دنیا کے اندر، چاہے لڑکے والے ہو لڑکی والے ہو. اس میں بتایا جا رہا، اشارہ کیا جا رہا، کوئی اجنبیت نہیں ہے اس کے اندر، سب اپنی ایک ہی گھر کے ایک ہی خاندان کے لوگ ہیں. اس کے اندر بڑائی نہیں ہے. ہوتا ہے بعض اوقات دیکھتے ہیں کہ دولہے والے بھائی ہم نہیں کہہ سکتے، دلہن والے ہم دلہن والے ہیں، دلہن والے کمتر، دولہے والے اعلیٰ، ایسا نہیں ہے. اسلام کے اندر سب برابر ہے، سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہے. پھر آخر میں بات میں کہہ دیتا ہوں کہ وقت کی تو کوئی اہمیت نہیں مسلمان کے پاس. اگر آپ عشاء کے بعد وقت رکھتے ہیں شادی کا، اس کے بعد 11 بجے، 10:30 بجے، 12 بجے، 1 بجے وقت ہو رہا ہے، تو جو لوگ اس میں شریک ہیں، اس میں مختلف قسم کے امراض کے لوگ ہیں، ان کی تکلیف ہو رہی ہے، ان کے دل سے دعا نہیں نکلی، بد دعا نہیں کر رہی آپ سے کہ ان کی طبیعت خراب ہو رہی، طبیعت بگڑ رہی ہے، لیکن آپ اس کو پرواہ نہیں ہے. آپ وقت مقرر کر دیا شادی اس کے رقعے کے اندر کہ مجھے 9 بجے شادی کرنا ہے، لیکن آپ آ رہے ہیں 11 بجے. اور آپ غور کریں، حساب کریں کہ 11 بجے تک جو لوگ 9 بجے آئے ہیں، اگر 100 آدمی بیٹھے ہیں تو 100 گھنٹے امت کے مسلمانوں کے 100 گھنٹے آپ برباد کریں اپنی شادی کے لیے. اگر 2 گھنٹے آپ بیٹھے ہیں تو 200 آدمی بیٹھے ہیں تو 200 آدمی کے 200 گھنٹے چلے آ رہے ہیں، تو 200 گھنٹے چلے آ رہے ہیں قوم کے. آپ ایسے ہی اپنی خوشی کے لیے 200 گھنٹے کسی کے ضائع کر رہے ہیں. ایک ایک منٹ کی اسلام کے اندر زندگی کی اہمیت ہے، ایک ایک منٹ کی آپ کی اہمیت ہے. ہم بار بار توجہ دلاتے ہیں کہ شادیوں کی جو رسومات ہے، ان رسومات کو اسلام جائز دیتا ہے. جیسا لڑکی ہے، دلہن ہے، لال کپڑے پہن رہی جائز ہے، مہندی لگانا جائز ہے، دلہا کپڑے اچھے پہنتا جائز ہے اسلام کے اندر. لیکن ایسے ساچک کے نام پہ، مہندی کے نام پہ اور منجے کے نام پہ ایسے رسمیں، ایسے جو ہے اپنے اوپر ایسے چیزیں فرض کر لیے ہیں، اس کو ضروری سمجھے گا شادی کا حصہ. اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس حد تک جائز ہے جو اسلام اس کو اجازت دیتا ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ شادی بابرکت ہے جس شادی کے اندر خرچہ کم ہو. اس کو بات کو یاد رکھیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اللہ اس کے رسول کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.